حضرات اگر اس مقالے اس سیشن میں جو دو اہم مقالہ نگار ہیں ان میں سے ایک تو میرے استاد ہیں پروفیسر سعود عالم قاسمی صاحب، وہ یہاں پر تشریف رکھتے ہیں، آ چکے ہیں، اور میں نہایت ہی ادب سے اپنے استاد پروفیسر سعود عالم صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ آئیں اور اپنا مقالہ، آپ کے مقالے کا عنوان ہے اولاد کی تربیت قرآن کریم کی روشنی، پروفیسر سعود عالم صاحب۔ صدر محترم کی اجازت سے میں مقالہ پڑھنے کے بجائے اس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ مقالے کے ابتدائی حصے میں ہم نے اس بات پر گفتگو کی ہے کہ قتل اولاد کے جاہلی معاشرے میں کیا مملکات ہیں۔ موٹے تین محرکات کا ہم نے تذکرہ کیا ہے: مذہبی محرکات، معاشی محرکات اور سماجی محرکات۔ مذہبی محرکات میں یہ ہے کہ آدمی اللہ کی یا دیوتا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اولاد کو اس کے نام پہ قربان کر دے۔ دو مثالیں ہم نے دی ہیں، ایک تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خواب کی جس کی تعبیر کا وقت آ رہا ہے، اور دوسری مثال دی ہے حضرت عبدالمطلب کے خواب کی جس کی تعبیر میں انہوں نے اپنے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ کو انہوں نے ذبح کرنے کی جو نظر مانی تھی۔ اس واقعے کا ہم نے بدایہ و نہایہ سے پورا واقعہ نقل کیا ہے، لیکن اسلام نے اس کی ہمت افزائی نہیں کی اور دونوں کی تعبیریں الگ الگ سامنے آئی اور دونوں کے فدیے بھی متعین ہوئے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابن الذبیح کہا جاتا ہے۔ میں نے عرض کیا ہے کہ یہ آج کے زمانے میں بھی یہ محرک موجود ہے، اور آج بھی اولاد کو خدا کے نام پر نہیں تو دیوتاؤں کے نام پر ذبح کیا جاتا ہے، بھیٹ چڑھایا جاتا ہے۔ دوسرا معاشی محرک کا تذکرہ ہم نے کیا ہے کہ غربت و افلاس کی وجہ سے لوگ اپنے بچوں کو قتل کر دیتے تھے۔ قرآن کریم میں جا بجا یہ حکم دیا گیا ہے کہ اپنے بچوں کو ناداری کے خوف سے قتل نہ کرو، ہم ان کو بھی رزق دیتے ہیں اور تم کو بھی رزق دیتے ہیں۔ پھر میں نے عرض کیا ہے کہ یہ محرک آج کچھ زیادہ ہی ہمارے زمانے میں موجود ہے، اور یہ جو نسبندی کی اور قطع بندی کی اور ضبط ولادت کی جو مختلف شکلیں پائی جاتی ہیں موجودہ زمانے میں، جس کی حکومتیں ہمت افزائی کرتی ہیں اور انجمنیں اس کو فروغ دیتی ہیں، ان کا محرک پھر دراصل یہی ہے کہ وہ اپنے معاشی وسائل کو جو اللہ تعالیٰ نے دیے قدرتی وسائل کو آگے نہیں بڑھاتے اور وہ انسانی وسائل کو کاٹنے کے اوپر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ اور تیسرا محرک ہم نے کیا ہے کہ یہ تھا سماجی محرک، اور اس کا نشانہ لڑکیاں بنتی تھیں کہ کسی کو داماد بنایا جائے اور لڑکیوں کو کوئی اٹھا کر چلے جائے اور کوئی بارات میں چلی جائے۔ اس طرح کے وہ جو سماجی رسوم تھے عربوں میں وہ جاری تھے۔ میں نے عرض کیا ہے کہ یہ تیسرا محرک بھی آج جاری ہے، اور اس ایڈوانس معاشرے میں لڑکیاں اسی طرح ظلم کا شکار ہیں جس طرح اس زمانے میں تھی۔ فرق یہ ہے کہ ان کے پاس صرف پھاوڑے تھے، کدال اور چھڑیاں تھیں، اور آج بہت ہمارے ڈاکٹر صاحبان کے ہاتھ میں سوفسٹیکیٹڈ قسم کے آلات ہیں جو ہماری سائنس نے ایجاد کر کے ان کو دے دی۔ فرق کوئی نہیں ہے تینوں محرکات میں، کل اور آج۔ تو اسلام کے آنے سے پہلے جو اولاد کی ناقدری ہوتی تھی، آج پھر ہمارا وہی لوٹ آیا ہے اولاد کی ناقدری کا۔ اس حصے میں ہم نے یہ تذکرہ کیا ہے، اور پھر ہم نے قرآنی تعلیمات کو کہ اولاد کی ضرورت اور فطری ضرورت اور اولاد کی اہمیت، اور پھر اولاد کو دولت سمجھنے کا تصور اور اولاد کو نعمت سمجھنے کا تصور، یہ قرآن کے ذریعے ہمارے درمیان آیا ہے۔ کر دیں گے اور تمہاری صالحیت کے برابر ہم اس کو جنت میں لے آئیں گے۔ اور دوسری طرف اولاد سے یہ کہا کہ تم ماں باپ کی خدمت کرو
اور اگر تمہارے اندر کچھ کمی رہ گئی لیکن تم اگر اللہ سے رجوع کرنے والے ہو تو تمہارے لیے یہ بڑی خوبصورت آیت ہے، لیکن ہم نے خوف تجربہ سے اس کی تفسیر چھوڑ دیا ہے. وہ آیت یہ ہے ربکم اعلم بما فی نفوسکم ان تکونوا صادقین فانہ کان للأوابین غفورا. ان تکونوا صادقین فانہ کان للأوابین غفورا. عرب عربی کے جو ذوق رکھنے والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اگر تم صادق ہو، یعنی تمہارے اندر اگر فرما برداری کا جذبہ ہے اور پھر تم سے کوئی غلطی ہوئی ہے، ایک تو نافرمان ہے اور ایک فرما بردار ہے، دونوں سے فرق دیکھیے. اب تم سے اگر کوئی غلطی ہوئی ہے فإنہ کان للأوابین غفورا، وہ رجوع کرنے والوں کے لیے معاف کرنے. اپنے اولادوں کی عزت کرو، صرف یہ نہیں کہ اپنے اولاد کو پرورش کرو. فرمایا اکرموا اولادکم واحسنوا ادبا، کہ پہلے تو اپنے اولاد کی عزت کرنا سیکھو. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بچوں کے دوسرے بچوں کے سامنے اپنی اولاد کی تذلیل کرتے ہیں. صرف تمہاری اولاد کو بیوقوف ہے، نااہل ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں مارتے ہیں دوسروں کے سامنے. تو قرآن کریم کی تشریح کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی عزت کرتے ہیں. ہم لوگ کس طرح اپنی عزت کا خیال رکھتے ہیں، اس طرح اپنے بچوں کی عزت کا خیال رکھتے ہیں. اس کے بعد ہمارا دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ وقت اچھی تعلیم پر کیا. پھر ہم نے آخر میں یہ عرض کیا ہے کہ اولاد کی تربیت میں تین چیزیں ضروری ہیں، جسمانی بھی، روحانی بھی، اور مادی بھی، اور اخلاقی بھی. اور بلکہ وہ ایک مکمل شخصیت کی جو بڑھتی ہے اس کا ایک جواب ہوتا ہے. جیسے پیڑ ایک پودا ہوتا ہے، اس پودے کے اندر ایک مکمل درخت کے سارے امکانات ہوتے ہیں. اگر باغبان ان امکانات کو نہیں سمجھتا تو درخت کو ضائع کر دے گا، اس امکان کو ختم کر دے گا. اور اگر وہ سمجھتا ہے تو پودوں کی نسل و نما اسی طرح کرے گا اس سے وہ مکمل درخت وجود میں آ جائے. میرے مقالے کا خلاصہ شکریہ پروفیسر سعودہ قاسمی صاحب. حضرات ابھی آپ پروفیسر سعودہ قاسمی صاحب کے وقت کے بہت اہم موضوع ہیں اور میں نے پروفیسر سعودہ قاسمی صاحب کی شخصیت یہاں پر مطالعے جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ سبھی حضرات آپ سے بخوبی بات ہے. لیکن ہو سکتا ہے چند حضرات جو یہاں پر باہر سے آئیں شاید آپ کی جواب نہ ہو. تو میں بتا دوں کہ آپ فیکلٹی آف تھیولوجی میں پروفیسر ہیں، فیکلٹی کے ڈین ہیں اور سابق ناظم دینیات ہیں. آپ کی علمی جو شخصیت ہے وہ کسی تعارف محتاج نہیں ہے. اندرون ملک میں اور ملک سے باہر بھی آپ کی علمی اخبار ہوتے رہتے ہیں، باہر کے لوگ آپ سے استفادہ کرتے رہتے ہیں. تو اب اگر اس اہم موضوع پر اگر آپ حضرات کے ذہن میں کوئی مزید کچھ جاننے کی خواہش ہے یا اس کے تعلق سے کوئی اگر چیز باتیں نہیں ہے تو ہمارے پاس وقت ہے. ہم کو جو ڈر تھا وہ یہ تھا کہ وقت ہمارے پاس بہت کم تھا، لیکن اب چونکہ برائے وقت نظر نہیں، میرا خیال ہے کہ جو بات ہوئی تھی وہ اس میں تو اگر کسی ذہن میں کوئی سوال ہے تو اس کا تعلق پوچھ سکتا ہے. کچھ نہیں چاہیے. ہر باپ یہ چاہتا ہے کہ اپنی اولاد صالح ہو، نیک ہو، تو سبھی چاہتے ہیں، لیکن اس کے لیے عملی تدابیر کیا کرنا چاہیے؟ جی بیٹھے ہیں. اولاد کے قدم میں مجھے ایک کیا اگر دشمن کے ہاتھ اگر اولاد ہمیں بیٹیاں پڑ جائیں گی ان کے ہاتھ میں جنگ ہو جائے گی، لڑائی ہو جائے گی، تب اس وقت کیا قدم کرنا جائز ہے؟ اس سے قرآن کیا کہتا ہے؟ سماجی مبارکات کے حوالے سے جو قتل اولاد کا ذکر ہوا، میں سے جاننا چاہ رہا ہوں کیا انسانی تاریخ میں کبھی اس کی روایت ملتی ہے کہ بیٹوں کو سماجی محرکات کے تحت قتل کیا گیا؟ تدابیر پہ ہم نے حسن کو شروع نہیں کی ہے. اس کی ایک وجہ یہ ہے پھر ہم نے وہاں بھی دیکھی، لیکن میں نے آپ کے سوال سے میرے ذہن میں ایک اچھا روشن پہلو یہ آیا کہ میں یہاں مختلف فیلڈ کے ماہرین بیٹھے ہیں. ہم ان سے گزارش کریں گے کہ مسلمانوں کا بڑا مسئلہ ہے اور یہ برننگ ایشو ہے. وہ حضرات جو مختلف فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں اس کے اوپر مسلمانوں کی مدد کریں اور وہ اپنے تجربات اور اپنے خیالات اگر مسلمانوں تک پہنچائیں تو ان سے مسلم امت کو بہت فائدہ ہوگا. اور اس وقت یہ ہماری ضرورت ہے. ہم نے اس میں افراد ڈسکس نہیں کیا ہے، وہ ہماری اپنی محدودیت ہے جو ہمارا. دوسرا سوال آپ نے جو فرمایا تھا رضوا صاحب
तो देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अब कुरान करीम ने तो ममानियत कतई फरमाई, ला तक़तुलू औलादकुम, यानी किसी भी हालत में औलाद को कत्ल नहीं किया जा सकता। और एक नहीं मुतअद्दिद जगह ये बात फरमाई गई। जंग की हालत हो या अमन की हालत हो, औलाद को कत्ल नहीं किया जा सकता किसी भी फौज से। हमारे यहाँ खासतौर से यूरोप में ऑनर किलिंग का एक मसला आ गया है, जो हर साल तकरीबन पेश आता है कि ओपन सोसाइटी है, लड़की बॉयफ्रेंड के साथ आ जाती है, माँ बाप उनके घोड़ पीटते हैं। अभी मैं रिसेंटली जो एक विजिट पे था लंदन में, एक साहब ने बहुत तकलीफ के साथ हम कुछ नहीं कर सकते, ट्रैक हम मारे जाएंगे, लेकिन मुतअद्दिद वालिदैन ने अपनी बच्चियों को कत्ल कर दिया। ये जो ऑनर किलिंग है, और इस्लाम इसकी भी इजाजत नहीं देता। हर चीज के रास्ते, हर चीज के कवानीन हैं, और उस कवानीन के अंदर डील किया जाएगा। मैं आपसे अर्ज करूं कि इस वक्त पंजाब के प्रोफेसर तशरीफ लाए थे, मेरा एक्सटेंशन लेक्चर था अभी एकेडमिक स्टाफ कॉलेज में, तो मैंने उनसे पूछा कि पंजाब में जो लोग मुसलमान चले गए थे पाकिस्तान, अब इस वक्त तभी रिपोर्ट आती है कि मुतअद्दिद तादाद मुसलमानों की वो है जो सिखों के दौरियत में है, उनका 3 लाख उनकी तादाद है। आप इमेजिन करेंगे कि 3 लाख मुसलमान लड़कियां वहां अपनी पंजाबियों के, जाहिर है कि उनका एक मुस्तकिल मसला है, लेकिन उनको कत्ल नहीं किया जा सकता। तो आनर किलिंग किसी भी हालत में जायज नहीं। तीसरा सवाल जो था, अगर आनर किलिंग की इजाजत नहीं है तो उन बच्चियों के साथ ऐसे हालात में जो भी मतलब क्या सलूक किया जाए, उनके साथ सुरक्षित तरह से जो है बताओ क्या होना चाहिए। तीसरा सवाल आप ये था कि समाजी मुहर्रिकात के तहत लड़के कत्ल नहीं किए जाते, लड़कियां कत्ल की जाती थी। इसलिए कुरान करीम की जो 3 आयत है वो तीनों के तीनों लड़कियों से मुताबिक, लड़कों से मुताबिक।